اس ویڈیو میں جس ڈرگ کا ریویو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ایسپرین۔ ایسپرین کسی بھی ڈرگ کا ایک جنیرک نیم ہو سکتا ہے، یعنی ایک ڈرگ کے ہمیشہ دو نام ہوتے ہیں، ایک اس کا جنیرک نیم ہوتا ہے اور ایک اس کا ہوتا ہے برانڈ نیم۔ تو اگر دیکھا جائے ایسپرین ایک جنیرک نیم ہے، جبکہ جو اس کے اندر برانڈ نیم آتا ہے یہ میڈیسن ڈسپرین کے نام سے بہت فیمس ہے۔ اس کے علاوہ لوپرین کے نام سے بہت فیمس میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ لو پلیٹ پلس، اس میں کلوپیڈوگریل کے ساتھ آتی ہے ایسپرین، یعنی لو پلیٹ میں دو طرح کی میڈیسنز کا کمبینیشن ہے۔ کلوپیڈوگریل پہ کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے۔ اکثر وہ لوگ کلوپیڈوگریل کا استعمال کر رہے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا ان کے سٹنٹس وغیرہ پاس کیے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے کیبج بائی پاس گرافٹنگ ہوئی ہوتی ہے جن کی، یعنی ہارٹ کا کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ ملی ہے ڈسپرین یعنی کہ ایسپرین۔ تو ہمارا اس میڈیسن کا ریویو کرنے کا آج گول ہے کہ بیسیکلی یہ میڈیسن کیا چیز ہے۔ تو یہ جو ڈسپرین ہے یہ آپ کو مختلف طرح کے ڈوز میں ملتی ہے، جیسے 75 ملی گرام میں آتی ہے، 81 ملی گرام میں بھی ہے، 100 ملی گرامز میں، 300 ملی گرام، 325 ملی گرام اور ایون 500 ملی گرام میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ اور جو انٹیرک کوٹڈ ہے جس میں آپ کے پاس میڈیسن تھی لوپرین، تو یہ جو لوپرین ہے یہ 81 ملی گرام، 100 ملی گرام یا 300 ملی گرامز میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ڈسپرین کا جو ہمارا ایک بہت ہی نارمل یوز ہے وہ ہوتا ہے ہیڈ ایک، ہم اس کو سر درد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ڈسپرین استعمال کرنے سے تقریباً 3 منٹس کے اندر اندر ہمارا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پین ہو یا فیور ہو آپ ڈسپرین کا استعمال کر سکتے ہو۔ 325 ملی گرام کی ڈوز ہو سکتی ہے یا 650 ملی گرام کی ڈوز ہو سکتی ہے، اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ آپ تقریباً ہر 4 گھنٹے بعد ایک میڈیسن لے سکتے ہو، ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہو۔ 4 گھنٹے سے مراد یہ کہ دن میں آپ 5 to 6 ٹیبلٹس آف ڈسپرین لے سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سادہ سا اگر آپ کے باڈی میں کہیں پین ہو رہا ہے یا سر درد ہو رہا ہے تو آپ ڈسپرین استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں جو آپ کو نہیں پتہ جو ڈسپرین کا استعمال جہاں پہ ہوتا ہے، یہ ایک اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگ ہے، یعنی آپ کی جو بلڈ میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں یہ ان پلیٹلیٹس کو الگ الگ رکھتا ہے اور پلیٹلیٹس کو آپس میں اٹیچ ہونے نہیں دیتا، یعنی بلڈ کو کلوٹ ہونے نہیں دیتا۔ اچھا، یہ بلڈ کلوٹنگ کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، جن کو دل کا کوئی پرابلم ہے یا جن کے سٹنٹس وغیرہ پاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کی جو بلڈ ویسلز ہیں دل کی وہ پتلی پتلی ہو گئی ہیں اور وہاں پہ بلڈ کلوٹ بنتا ہے، سٹنٹس وغیرہ یا جنہوں نے پاس کیے ہوں وہ لوگ بھی ڈسپرین کا استعمال کرتے ہیں۔ 75 ملی گرام سے 100 ملی گرام دن میں ایک ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے کارڈیو پروٹیکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ایکیوٹ کورونری سنڈروم ہو، دیکھیں یہ جو فرض کیجئے یہ ہارٹ ہے اور یہ ہارٹ کے جو مسلز ہیں یہاں چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز ہیں جن کو کورونری بلڈ ویسل کہتے ہیں، اور اگر یہ ویسل بلاک ہو گئی نا تو اس سے سیدھا سیدھا ہارٹ اٹیک ہوگا۔ اور ہارٹ اٹیک کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے نا تو ہارٹ اٹیک کا مطلب کہ انسان مر جاتے ہیں۔ تو ایکیوٹ کورونری سنڈروم 160 سے 325 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ استعمال ہو سکتی ہے دن میں۔ یہ کیا ہے بیسیکلی کہ ویسے بھی ڈاکٹر آج کل ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو 15 دن کے اندر اندر خواہ ایک ڈسپرین لے لینی چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ خواہ 15 دن میں ایک ڈسپرین کی میڈیسن لے لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بلڈ کلوٹ کر جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہارٹ اٹیک کی کوئی عمر ہے ہی نہیں، خواہ ہو جاتا ہے، کسی کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی 15 دن میں ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ اگر لے لی جائے نا تو یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ تقریباً آپ کی باڈی میں 7 ڈیز تک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کے بلڈ کو کلوٹ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی باتیں جو کانٹرا انڈیکیشنز ہیں کہ آپ نے ڈسپرین کب کب استعمال نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا سا کراس کا نشان کہ کب کب ڈسپرین آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اگر تو آپ کو الرجی ہے، ہائپر سینسیٹیویٹی ہے یا الرجی ہے ڈسپرین سے، یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ڈسپرین سے الرجی ہے، شاید آپ کو نہ ہو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ڈسپرین استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پیپٹک السر یا GIT بلیڈنگ ہو، اگر کسی کے سٹمک میں زخم ہوا ہے یا اس کے سٹمک میں بلڈ آ رہا ہے تو وہ بالکل بھی ڈسپرین کا استعمال نہیں کرے گا۔
اس کے علاوہ کسی کو ہیموفیلیا یا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے ناک سے بار بار خون بہتا ہو یا دانتوں سے بار بار خون آتا ہے یا اس کے بلڈ کے اندر بلیک کلر ہے، تو یہ خون کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، لیور اگر آپ کا ٹھیک کام نہیں کرتا، کڈنی اگر آپ کا صحیح کام نہیں کرتا، تب بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال نہ کریں۔ بہت ضروری چیز، چھوٹے بچے جو یا تو 16 سال سے چھوٹے ہوں یا اگر کسی کو وائرل انفیکشن ہوا ہے تو وہ کبھی بھی اس میڈیسن کا استعمال نہ کرے۔ چھوٹے بچے کو اس سے ہو جاتی ہے انسیفیلوپیتھی، ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو 16 سال سے کم ہیں یا جن کو کبھی وائرس کا انفیکشن ہوا ہے، کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کا جو لیور ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور لیور کے ساتھ ساتھ ان کا برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہ چھوٹے بچے، ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی چھوٹے بچے کو وائرل انفیکشن ہوا ہے اور ساتھ میں آپ نے ڈسپرین دے دی تو پھر اس کو یہ پرابلم ہو جائے گی اور وہ مر سکتا ہے۔ پھر پریگننسی کے تقریباً 3rd ٹرائیمیسٹر میں آپ یہ میڈیسن استعمال چھوڑ دو، یعنی جب آپ 6 مہینے سے زیادہ پریگننسی میں ہیں تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ایستھما ہے، دمے کی بیماری ہے، دمے کی بیماری والا بھی اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرے گا، ورنہ اس کو ہوگا شارٹنس آف بریتھ، سانس لینے میں اس کو مسئلہ ہوگا، لہٰذا وہ بندہ بھی یہ میڈیسن استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جیسے کہ نوزیا ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، الٹیاں آ سکتی ہیں یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ السر، جو لوگ زیادہ سے زیادہ ان ڈسپرین اور پیراسیٹامول یا کیفلام وغیرہ ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں زخم بھی ہو سکتا ہے، السر ہو سکتا ہے، یا پیٹ میں خون بہہ سکتا ہے، جی آئی ٹی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، یا ایون ویسے ہی ناک سے خون بہہ جانا، ویسے ہی بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جسم پہ اگر کہیں زخم چوٹیں وغیرہ ہیں تو وہاں سے خون نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے، وہ سانس لینے میں اس کو مسئلہ ہے، یعنی ایستھما ہے، ایستھما والا بندہ ڈسپرین کا استعمال نہ کرے۔ اس کے برونکائی جو ہوتے ہیں، جو سانس لینے کی نالیاں ہوتی ہیں، وہ پتلی پتلی ہو جائیں گی اور سانس لینے میں مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک انسان کا لیور یا رینل کڈنی کام نہیں کر رہی ہے تو وہ ڈسپرین نہ لے، اس کی وجہ سے مزید جو ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا ٹینائٹس ہو سکتا ہے، یا ڈیزینس، سر چکر آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں بات کر چکا ہوں، اگر کسی کو ریئیکشنز ہوتے ہیں، الرجک ریئیکشن، جیسے جسم پہ ریش آ جائے یا چہرہ سارا پھول جائے، یا اینافائلیکسس یعنی بالکل ہی بلڈ ویسل کولیپس کر جائیں تو آپ کا ہارٹ کام چھوڑ دے، اینافائلیکسس بھی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ لائف تھریٹننگ یعنی اس میں بھی انسان اگر فوری طور پہ ٹریٹ نہ ہوا تو مر سکتا ہے، بہت خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے۔ وارننگ سائنس بار بار میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سٹول میں بلیک کلر آ رہا ہے یا جگہ جگہ پہ بلیک سپاٹس ہیں تو مطلب آپ کی جی آئی ٹی میں خون بہہ رہا ہے، آپ یہ میڈیسن استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا الٹیوں میں بلڈ آ رہا ہے تو آپ یہ میڈیسن استعمال نہ کریں۔ سخت پیٹ کا درد ہو، آپ یہ میڈیسن استعمال نہ کریں، اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ السر ہوا ہے، السر میں یہ میڈیسن استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، کبھی کبھی اوور ڈوز کی وجہ سے ایئر میں تھوڑے عجیب قسم کی ساؤنڈ آ جاتی ہے، یا جسم کے اوپر تھوڑے بہت نشان سے پڑ جاتے ہیں، ریڈ سے نشان آ جاتے ہیں۔ ایستھما ہے تو سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو الرجی ہے تو سویلنگ یا ریش تو چھوٹی بات ہے، اینافائلیکسس جس میں بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس میڈیسن کا استعمال ایسے کنڈیشن میں نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، آپ فل گلاس آف واٹر کے ساتھ یہ میڈیسن لیں، پورے گلاس میں میڈیسن کو پگھلا لیں، گھول لیں اور پھر وہ پی لیں، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی کبھی بھی اس کو پیراسیٹامول کے ساتھ، بروفین کے ساتھ یا کسی اور NSAID کے ساتھ ملا کر نہیں لینا۔ کبھی بھی اگر آپ کو لگے کہ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد آپ کا خون بہنا شروع ہو گیا ہے، یا آپ کے سٹول میں بلیک کلر آ رہا ہے، یا ایلڈرلی پیشنٹ ہے، بزرگ آدمی ہے جس کے سٹول میں خون آتا ہے یا بلیک کلر آ رہا ہے، فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کو بتائیں، یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ یا لوویسٹ افیکٹو ڈوز استعمال کریں، اگر یہ 75 mg میں آ رہی ہے تو آپ کو ہائی ڈوز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 75 یا 81 mg ہی استعمال کریں۔ الکوہل وغیرہ کا ساتھ استعمال نہ کریں۔
اگر آپ کی سرجری ہونی ہے تو سرجری سے 7 سے 10 دن پہلے اس میڈیسن کا استعمال چھوڑ دیں، ورنہ سرجری کے بعد آپ کا خون بہے گا اور وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر چھوٹے بچے ہیں 16 سال سے کم جن کو ابھی وائرل انفیکشن ہوا ہو یا ہو چکا ہو پہلے، تو وہ بالکل بھی اس میڈیسن کا استعمال نہیں کریں گے، اس سے رائی سنڈروم ہو جاتا ہے، ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی، لیور بھی ڈیمیج ہوگا، برین بھی ڈیمیج ہوگا، اور اس کی وجہ سے بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کوما میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے شارٹ میڈیسنز کے اوپر ایک ہمارا پورا کورس ہے۔ آپ کو ہر ایک میڈیسن کا اوور ویو دیں گے کہ کب کون سی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس کے لیے چاہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔